میں نے آپ سے کال پہ بات کرنی یا میں وائس نوٹ پہ سینڈ کر دوں؟ پاکستان میں نا حنفی علماء میں سے ہی کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کے جو علماء ہیں وہ حنفی حضرات سے کافی مسائل میں جو ہے ان کی فقہ کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے قضاء کے، سزا کے، اور اس طرح اور جو ان سے ان کو ضرورت پڑتی ہے فقہ حنفی سے مسائل لینے کی، کیونکہ ان کے پاس اپنے جو فقہ میں یہ مسائل موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آپ کی جو فقہ حنبلی اور شافعی اور مالکی جو سی ہے وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب نہیں ہے، وہ مطلب کہ اجماع کے دائرے میں نہیں آتی، مطلب کہ جو صحابہ کا اجماع ہے اس پہ ہم چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ ایسا نہیں ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کے قائل تھے وہ میں آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل علماء پاکستان یا بر صغیر میں یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو نجدی ہیں، یہ تو فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، یہ تو حنبلی ہیں، اور ان کا تو جو مذہب ہے وہ تو قرآن و سنت سے صرف ہمارا منہج اقرب الی الصواب ہے اور وہی قرآن و سنت پر گامزن ہے، باقی تینوں کے تینوں تو یہ عام بات مشہور کی گئی ہے۔ بہرحال سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز کو۔ آپ نے چونکہ شیخ بن باز کا نام لیا ہے اس لیے چلیے ان کی آواز سنتے ہیں۔ ان اہل السعودیہ، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی جو قوم ہے، سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، باشندے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا وہابی ہیں؟ اور ہم کیا اس لقب کو جو سعودی عرب کے بارے میں القاب لوگ نوازتے ہیں اس کو ہم قبول کر لیں؟ مذہب وہابی ہے اور یہ فلانے ہیں، حالانکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل واضح طور پر، میری ویڈیو موجود ہے اس میں بیان دیا ہے کہ ایک مسلمان پر یہ قطعی طور پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی امام یا بزرگ یا کسی بھی صاحب علم کی اندھی تقلید کرے۔ کیا پھر چار مذاہب میں سے اہل سنت والجماعت کے مذہبوں میں سے چلنا چاہیے؟ اور آپ لوگ کون ہیں یہ بتا دیجئے۔ شیخ ابن باز کو سنتے ہیں۔ لم يعرفوا حقیقت، وہ لوگ جن لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ وہابی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر انہوں نے نہ جانے کون کون سے نام ہم لوگوں کے پکارنے شروع کر دیے ہیں۔ تجاہلوا، جہالت کی بنیاد ہے یہ۔ بعض مرتبہ تو لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نام دیتے رہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہو گئے ہیں۔ میں بھی مجھے بھی جب میں یہاں آیا ہوں اور یہاں آ کر میں نے قرآن و سنت کو اپنایا ہے، تو جب میں واپس گیا دارالعلوم دیوبند میں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، آپ تو نجدی ہو گئے۔ اسباب دنیاویہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ دنیا سمیٹنے کی وجہ سے یہ غلط لیبل ہمارے اوپر لگا کر لوگوں کو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی کئی لوگوں کے سیاسی اہداف ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دنیاوی منفعت ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع کرنے والے ہیں۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت تھی توحید اللہ، اس عالم دین نے جس کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا، اس نے تو صرف توحید کی دعوت کو اجاگر کیا تھا۔ وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب جب انہوں نے دیکھا کہ نجد میں، ریاض اور منطقۃ الوسطیٰ کے علاقے میں لوگ شرک اور بدعات میں ملوث ہیں، قبر پرستی عام تھی، سعودی عرب میں بھی قبر پرستی عام تھی،
یہ اس زمانے کی بات ہے، شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی. لوگوں کو تعویذ گنڈوں میں دیکھا انہوں نے لت پت ہوتے ہوئے، لوگوں کو دیکھا وہ پتھروں کی شجر و حجر کی پوجا کیا کرتے تھے. آپ رب العالمین نے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو کھول دیا، توحید کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر اللہ رب العالمین کی توحید کی آواز کو بلند کیا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء اور قائدین نے اور رہبروں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں. لیکن ان چھوٹی کتابوں میں جیسے کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات وغیرہ ہے، ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو وہ مشکل سے 25 30 یا 50 یا 100 صفحے کی کتابیں ہیں، لیکن علم کا خزانہ ہے. کتاب التوحید آپ دیکھیے. اور پھر اس پر اہل علم نے بھی شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو قبول کیا اور ان کو سپورٹ کی. فشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت توحید دی تھی. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کے پاس تو کوئی فقہ نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی مذہب نہیں ہے، میرے بھائی یہ چاروں مذاہب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بلکہ ائمہ کی وفات کے بعد مرتب کیے گئے ہیں. کسی امام نے کوئی مذہب مرتب نہیں کیا ہے. ان کے تمام پیروکاروں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور حنفی مذہب اقرب الی الصواب ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اقرب الی الصواب ہیں. اللہ کرے کہ آپ حق پر ہوں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. لیکن آپ کو اگر یہ کہنا ہے آپ کا کہ یہ چاروں مذاہب ہی حق پر ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حنفی مذہب کی تدوین ہوئی ہے. تو امام ابو حنیفہ کس مذہب پر تھے، کس مسلک کے تھے، کس مذہب کے اور مسلک کے پیروکار تھے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام ابو حنیفہ کی والدہ صاحبہ، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، یا اس سے پہلے کے خیر القرون، وہ کس مذہب کے پیروکار تھے؟ وہی شیخ عبدالعزیز بن باز نے جو بیان دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پر کسی کی تقلید واجب نہیں ہے، ہم پر واجب یہ ہے کہ اتباع اللہ اور اس کے رسول کی جائے، اور قرآن و سنت ہی دین ہے. اور یہی شیخ ابن باز یہاں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی پیروی کرو جو رب کی جانب سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، کسی اور چیز کی پیروی مت کرو. تو یہاں ائمہ کا احترام بے حد ضروری ہے. ان کی کاوشوں سے، ان کے فتاویٰ سے، ان کی کتابوں سے، ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. ان کا نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے. اللہ ان سے راضی ہو. وہ لوگ جو کہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ائمہ کی گستاخ ہیں، ائمہ کی گستاخ نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن دین کے طور پر کیا دین اللہ رب العالمین نے ائمہ پر نازل کیا تھا؟ نہیں، ائمہ کی پیدائش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور ہمیں اتباع رسول اور اللہ رب العالمین کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث دین کی بنیادی دو اصول ہیں. اور یہی بات سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے، بلکہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں موجودہ دور میں 2023 میں، انہوں نے بھی اپنے ریسنٹلی انٹرویو میں جو ہمارے چینل پر موجود ہے، انہوں نے کہا ہمارا دستور کل بھی قرآن سنت تھا، آج بھی قرآن سنت ہے، اور آئندہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی سعودی عرب کا دستور قرآن و سنت رہے گا. اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اس ملک میں قائم رکھے. اس کے دستور کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے لیے ہدایت کا چشمہ ہے سعودی عرب. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور یہاں کے باشندوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نجدی ہے، وہابی ہیں، حنبلی ہیں، فلاں ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس کا خطبہ پیغام حرم کے نام پر میری ویڈیو میں میری آواز میں ترجمہ موجود ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے. آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے اترکوا قولی، میرے قول کو تو دیوار پر دے مارنا. کس چیز کو تسلیم کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کو تسلیم کرنا. مجھے امید ہے اختصار سے اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.